بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم، آج کے دن، احل لکم الطیبات، حلال کر دیے گئے واسطے تمہارے، الطیبات، پاکیزہ چیزیں۔ ہاں بھئی، طیبات پر ایک حوالہ ایک تو نوٹ بھی کر لو، الطیبات ما لیس بخسیس، ہر وہ چیز جو خسیس نہیں، منہا ان سے، ہوا کل ما لم یأتی تحریمہ فی کتاب او سنت او اجماع او قیاس مدارک۔ فرماتے ہیں کہ جو چیز خسیس نہیں اور اس کی حرمت کتاب سنت اجماع قیاس سے ثابت نہیں تو وہ ہے الطیبات۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب، اور کھانا ان کا جو دیے گئے کتاب، حل لکم، حلال ہے واسطے تمہارے، وطعامکم، اور تمہارا کھانا، حل لہم، حلال ہے واسطے ان کے، والمحصنات من المؤمنات، اور محصنات پاک دامن اور عفیفہ عورتیں ایمان والیوں سے، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور پاکیزہ عورتیں ان کی جو دیے گئے کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، جب دے دو تم ان کو اجورہن، ان کے مہور، محسنین، قید میں لانے والے، غیر مصافحین، نہ مستی نکالنے والے، ولا متخذی اخدان، اور نہ بنانے والے خفیہ یاریاں، خفیہ دوستیاں، ومن یکفر بالایمان، اور جو کوئی انکار کرے گا ایمان کا، کفر کرے گا ساتھ ایمان کے، فقد حبط عملہ، پس تحقیق برباد ہو گیا عمل اس کا، وہو فی الآخرہ، اور وہ آخرت میں من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں سے ہے۔ یہاں پر الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب، اس طعام سے مراد ذبیحہ ہے۔ یہاں کے طعام سے مراد کیا ہے؟ ذبیحہ، ذبیحہ، طعام الذین، یہ خاص طعام مراد ہے، اور وہ کیا ہے؟ ذبیحہ۔ اس پر مفسرین نے تقریباً سب نے یہی لکھا۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طعام الذین خاص بالذبائح عند کثیر من اہل العلم، فرماتے ہیں کہ یہ خاص ہے بالذبائح، ذبیحوں کے ساتھ، عند کثیر من اہل العلم، بہت سارے اہل علم کے ہاں۔ قرطبی اور اسی طرح روح المعانی، کبیر، سراج منیر، زاد المسیر، تمام تفسیروں میں۔ اور جساس رازی نے بھی کہا انہو ذبائحہم، یہ ان کے ذبائح ہیں۔ اور اسی طرح اور حضرات بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ اب کیا مسئلہ سمجھو کہ اہل کتاب کی ذبیحہ حلال ہے تمہارے لیے۔ اب یہاں دو باتیں سمجھنی ہیں، بلکہ تین۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اہل کتاب کی ذبیحہ کی علت کے لیے شرط ہے کہ وہ اپنے دین کتابی پر ہوں، اپنے دین کتابی پر ہوں۔ آج کے جو نصرانی ہیں، عیسائی، یورپین، ان کی ذبیحہ حلال نہیں۔ آج کے عیسائی جو یورپی ہیں، ان کی ذبیحہ حلال نہیں۔ وجہ اس لیے کہ یہ داریہ قسم کے ہیں۔ عیسائی یا اہل کتاب سے مراد نسلی یا قومی اہل کتاب نہیں۔ ایک آدمی قومیت اعتبار سے یہودی کہلوائے
یا نسلی اعتبار سے یہودی کہلوائے وہ مراد نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ اہل کتاب اپنے مذہب پر صحیح قائم ہوں، جو ان کا مذہب ہے یہود تورات پر قائم ہوں اپنے مذہب کے مطابق، نصرانی انجیل پر قائم ہوں اپنے مذہب کے مطابق، تو جو اصلی عیسائی ہے، اصلی عیسائی یعنی اپنے عیسائیت کے دین پہ قائم ہے، اور جو اصلی یہودی یہودیت پر قائم ہے وہ ہے طعام الذین اوتوا الکتاب، ان کا کھانا حلال اور ذبیحہ ان کا حلال۔ لیکن جو حضرات یہودیت کو چھوڑ چکے ہیں، عیسائیت کو چھوڑ چکے ہیں اور طاریہ بن گئے یا اپنے مذہب کتاب والے کو بھی چھوڑ دیا، تو وہ نہ اہل کتاب اصطلاحی بن سکتے ہیں بلکہ وہ یہودی نسلی ہے اور نصرانی نسلی ہے۔ اور اس پر صحابہ کرام کے خود اقوال موجود ہیں۔ جو میں نے تقریر کی، یہ تقریر مفسرین نے یہی کی، اور اس پر خود صحابہ کے بھی اقوال ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں لا تاکلوا ذبائح نصارى بنی تغلب فإنهم لم يتمسكوا بشيء من النصرانية إلا بشرب الخمر۔ تفسیر ابن جریر۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ لا تاکلوا، نہ کھاؤ، ذبائح نصارا، عیسائیوں کے ذبیحے۔ لیکن کون سے عیسائی؟ بنی تغلب، جو بنی تغلب کے عیسائی ہیں ان کے ذبیحے مت کھاؤ۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَتَمَسَّكُوا بِشَيْءٍ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ، وہ نصرانیت کے کسی چیز پہ قائم نہیں، الا بشرب الخمر، صرف شراب پیتے ہیں عیسائیوں والا، شراب کے علاوہ وہ نصرانیت پر قائم نہیں، تو ان نصارہ کے ذبیحے بھی کھانا جائز۔ اب آپ خود دیکھ لیں، حضرت علی جو منع کر رہے ہیں اسی سے یہ ضابطہ نکل آیا یورپی، امریکی، برطانوی عیسائیوں کا۔ اور آج جتنے یہ غیر اسلامی ممالک میں جتنے اٹلی ہو، برطانیہ ہو، امریکہ ہو، جو بھی موجودہ عیسائی ہیں یہ اہل کتاب نہیں، وجہ کہ یہ نصرانیت پر قائم نہیں۔ اس عیسائی کی ذبیحہ حلال ہے جو نصرانیت پر قائم ہو۔ یہ بات سمجھ گئے؟ اور یہی بات مفتی محمد شفیع صاحب نے بھی لکھی اور مولانا ادریس کاندلوی صاحب نے بھی لکھی، اور اسی طرح دیگر بھی فقہا نے لکھی۔ اور اس کا اصل ماخذ حضرت علی کا یہ فرمان، یہ تفسیر ابن جریر میں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس ان سے بھی ہے، فرماتے ہیں لا تاکلوا ذبائح نصارا، نہ کھاؤ نصارہ کے ذبیحے، نصارى العرب و نصارى ارمینیہ، عرب کے عیسائی اور ارمینیا کے عیسائی جو ہے ان کے ذبیحے نہ کھاؤ۔ وجہ جو وہی ہے کہ وہ اپنے عیسائی مذہب پہ قائم نہیں ہے۔ اور یہ بات صرف ان دو سے نہیں، قال وقالا بہذا من الصحابہ علی و عائشہ وابن عمر وہو قول طاؤوس والحسن قرطبی۔ اس میں اختلاف ہے، یہ بھی خیال کرو۔ بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ جو بھی نصرانیت کی طرف منسوب ہو اس کا ذبیحہ حلال ہے، خواہ وہ اپنے مذہب پہ قائم ہو یا نہ ہو۔ جو بھی یہودیت کی طرف منسوب ہو اس کا ذبیحہ حلال ہے، خواہ وہ اپنے مذہب پر قائم ہو یا نہ ہو۔ لیکن یہ رائے جو ہے یہ زیادہ واضح ہے جو حضرت علی ابن عباس سے آ رہی ہے۔ ہمارے نزدیک اسی کو ترجیح ہے کہ جو نصرانیت پہ قائم ہوگا اس کی ذبیحہ حلال ہے، اور جو اپنے مذہب والے کتاب پہ ہی قائم نہیں، رسمی، نسلی،
قومی طور پر یہودی عیسائی کہلواتا ہے اس کی ذبیحہ جائز نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ، اس میں بھی اختلاف ہوا کہ اگر اہل کتاب حضرت عزیر یا عیسیٰ کے نام پر ذبح کرے تو پھر کیا حکم ہوگا؟ جب تثلیث مقدس کے نام پہ ذبح کرے یا حضرت عیسیٰ عزیر کے نام پر ذبح کرے تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ تو اس کے بارے میں بھی بعض علماء کہتے ہیں طعام الذین سے وہ بھی حلال ہے، حالانکہ یہ عجیب بات ہے، یہ قطعاً حلال نہیں، یاد رکھو۔ جو یہودی نصرانی غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے یا تقرب عیسیٰ و عزیر تثلیث مقدس اس کے تقرب پر ذبح کرتا ہے تو وہ ما اہل بھی لغیر اللہ کی نفس کی وجہ سے حرام ہے اور وہ بالکل حلال نہیں۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اگر تم خود سنو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہوئے پھر تو نہ کھاؤ، اور اگر نہیں سنا تو پھر کھاؤ۔ سمجھ یہ بات؟ تو غیر اللہ کے نام پہ بھی اگر عیسائی ذبح کرے گا تو حلال نہیں ہوگا، عیسائی اپنا مذہب چھوڑ جائے تب بھی حلال نہیں ہوگا۔ تو یہ دو شرطیں ملحوظ ہیں کہ ہو طعام الذین اوتوا الکتاب، اوتوا الکتاب کا فرد ہو، اگر اپنے مذہب پہ نہیں رہا وہ اوتوا الکتاب کا فرد ہی نہیں، اور اگر مذہب پہ رہ کے غیر اللہ کے نام کا دیتا ہے، عزیر عیسیٰ اور بی بی مریم تثلیث مقدس کے نام پہ ذبح کرتا ہے تو وہ ذبیحہ بھی حرام ہے، دلیل ما اہل بھی لغیر اللہ۔ اس کے بعد تیسرا امر، تیسری بات وہ یہ ہے کہ اہل کتاب کہتے کس کو ہیں، اور موجودہ دور کے مشرکین یہ اہل کتاب ہیں یا نہیں۔ اس سے تمہیداً ایک بات سمجھ لو، بطور تمہید کے کہ تین قسم کے کافر ہیں، ایک مشرک، دوسرا مرتد، اور تیسرا اہل کتاب۔ کتنے قسم کے کافر ہیں؟ تین۔ نمبر ایک مشرک، نمبر دو مرتد یا زندیق، اور نمبر تین اہل کتاب۔ اب یہ بات سمجھ لو کہ مشرک کا ذبیحہ حرام ہے اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ یہ خطیب خامخواہ آدمیوں کو لڑاتے ہیں نا، مسئلہ سمجھ لو، مشرک کی ذبیحہ حرام ہے اور اس میں امت میں کسی کا اختلاف نہیں، سب اس بات پہ متفق ہے۔ نمبر دو، اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے اور اس بات پہ بھی امت متفق ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ عام مشرک کا ذبیحہ حرام، اہل کتاب کا ذبیحہ حلال، یہ دونوں چیزیں اتفاقی۔ نمبر تین مرتد، مرتد کا ذبیحہ حرام ہے اور یہ بھی بالاتفاق، اس میں بھی کسی کا کوئی جھگڑا نہیں۔ تو تین امور ہیں، تینوں اتفاقی۔ ایک امر اہل کتاب کا ذبیحہ حلال، مشرک کا ذبیحہ حرام، مرتد کا ذبیحہ حرام۔ اب یہ مسئلہ نہیں آج کل جو بات چلتی ہے جی مشرک کی کٹھی حلال ہے کہ حرام، بے وقوف کو سوال کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ کون کہتے ہیں مشرک کی ذبیحہ حلال ہے؟ سب کہتے ہیں حرام ہے، لیکن یہ جاہل کو پتہ ہی نہیں میں سوال کرنا کیا ہے۔ یہ سوال نہیں کہ مشرک کی ذبیحہ حلال ہے یا حرام، یہ سوال نہیں کہ اہل کتاب کی ذبیحہ حلال ہے یا حرام، اور یہ سوال بھی نہیں کہ مرتد کی ذبیحہ حلال ہے یا حرام۔ یہ تینوں چیزیں اتفاقی ہیں، مشرک کی ذبیحہ حرام، اہل کتاب کی ذبیحہ حلال اور مرتد کی بھی ذبیحہ حرام، یہ تو اتفاقی باتیں۔
مسئلہ یہ ہے کہ اس امت کا نسلی مشرک، نسلی کی قید اس لیے ہے کہ جو مرتد ہے اس کے بیٹے کا حکم بھی مرتد والا ہے، باپ کے تابع ہوگا بیٹا بھی، باپ بھی مرتد، بیٹے پر بھی احکام المرتدین جاری ہوں گے، تو باپ کی ذبیحہ حرام تو بیٹے کی بھی ذبیحہ حرام، اس لیے قید ہم لگاتے ہیں نسلی مشرک جو نسلاً بعد نسلاً شرک کر رہا ہے۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ اب مسئلہ ہے کہ اس امت کے نسلی مشرک کا حکم کیا ہے؟ نسلی کی قید سمجھ گئے یا نہیں؟ یہ اہل کتاب ہے یا غیر اہل کتاب ہے؟ اس کا حکم کتابی والا ہے یا غیر کتابی والا ہے؟ مرتد والا ہے؟ کیا حکم ہے؟ تو اچھی طرح ذہن نشین کر لو، میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ مسئلہ غیر منصوص ہے۔ اس امت کے نسلی مشرک کا حکم کیا ہے؟ اس مسئلے پہ کوئی نص موجود نہیں۔ جو شخص نص کا دعویٰ کرتا ہے کہ اس امت کے نسلی مشرک کو اہل کتاب کہنے پر نص یا غیر اہل کتاب کہنے پر نص، طرفین سے جو نص کا مدعی ہے جھوٹ بولتا ہے، نص موجود نہیں۔ اور لڑانے والوں سے بھی پوچھ لو کہ کوئی ایک آیت پیش کر دے کہ اس امت کا نسلی مشرک وہ اہل کتاب ہے یا غیر اہل کتاب۔ غیر اہل کتاب یا اہل کتاب پر قرآن کریم کی کوئی نص موجود نہیں، لہذا جہاں طعام الذین اوتوا الکتاب پڑھنا نسلی مشرک کے بارے میں اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے لیے دلیل دینی ہوگی۔ یہ اہل کتاب کی ذبیحہ حلال ہے، اس میں تو جھگڑے ہی نہیں۔ جھگڑا اور نزاع اس بات میں ہے کہ اس امت کا نسلی کافر مشرک جو ہے بھی کافر اور مشرک اور مدعی اسلام کا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، دعویٰ اسلام کا کرتا ہے، اب اس کو کدھر کریں گے؟ اہل کتاب کے ساتھ ملائیں گے یا غیر اہل کتاب کے ساتھ؟ یہ مسئلہ بالکل غیر منصوص اور نرا اجتہادی مسئلہ ہے، غیر منصوص اور نرا اجتہادی مسئلہ ہے۔ کسی فریق کے پاس کتاب و سنت کی کوئی نص موجود نہیں۔ جو کہتے ہیں حرمت پر 60 ایتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، اور جو کہتے ہیں حلت پر 10 ایتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک آیت بھی نہیں نسلی مشرک کے حکم پر، اور ایک آیت نہ حلت پر نہ حرمت پر قرآن پاک میں ہمیں نہیں ملی۔ اگر کسی کے علم میں ہو لیکن خروج عن المبس نہ ہو، ما بن نزاع کو سمجھ کے آیت پیش کرے۔ ما بن نزاع کیا؟ مرتد کی ذبیحہ ہے نا، اہل کتاب کی ہے، مشرک کی ہے، کیا ہے؟ اس امت کا نسلی مشرک، اس کا حکم اہل کتاب والا یا غیر اہل کتاب والا؟ تو یہ مسئلہ میں نے کیا کہا؟ ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ کیا کون سا مسئلہ ہے؟ غیر منصوص، اس پہ کوئی نص موجود نہیں، اور یہ ایک اجتہادی ظنی علمی تحقیقی مسئلہ ہے۔ سمجھ گئے؟ اچھا، اب اصل میں مسئلہ یہ بنا کہ اہل کتاب کہتے کس کو ہے؟ اس پر 2 تعریفیں سامنے ہیں۔ ایک تعریف ہے متکلمین کی۔ متکلمین فرماتے ہیں کہ من تدین بدین والکتب المنسوخہ فہو کتابی، من تدین بدین والکتب المنسوخہ فہو کتابی، کہ جو آدمی کسی دین آسمانی کے ماننے کا دعویٰ کرے اور منسوخ کتابوں میں سے کسی کتاب پر ایمان کا مدعی ہو، فہو کتابی، تو وہ کتابی ہے۔
ایک تعریف یہ آ گئی. دوسری تعریف فتح القدیر میں بھی اور شامی وغیرہ میں بھی اور آپ کے کنز کے حاشیہ میں بھی آسن نانوتوی نے بھی وہاں سے نقل کی. وہ یہ ہے کہ میں یعتقد دیناً سماویاً وَلَهُمْ کتاب منزل فَهُمْ من اہل الکتاب. میں یعتقد دیناً سماویاً وَلَهُمْ کتاب منزل فَهُمْ من اہل الکتاب. یہ تعریف آ گئی کہ جو کسی بھی دین آسمانی کا قائل ہو اور اس کے پاس کوئی بھی کتاب موجود ہو تو وہ اہل کتاب ہے. سمجھ گئے؟ اب تعریفیں دو ہو گئی. ایک تعریف کو دیکھا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب وہ ہے جو کتب منسوخہ کو مانتا ہو. اب قرآن ماننے کا جو مدعی ہے وہ کتب منسوخہ کا دعویٰ تو نہیں کر رہا، وہ تو ناسخ کتاب کے ماننے کا دعویٰ کر رہا ہے. اور کتابی کس کو کہتے ہیں؟ کتب منسوخہ کو ماننے والا. تو اس تعریف کے مطابق نسلی مشرک وہ اہل کتاب کے حکم میں نہیں. نمبر دو، اگر نہیں جاتا کہ دو دیناً سماویاً اس تعریف کو لیا جائے تو اس کے مطابق مطلق دین آسمانی کا قائل وہ یہ مشرک بھی ہے. تو اس تعریف کے مطابق وہاں کتب منسوخہ کی قید نہیں ہے تو یہ مشرک کیا ہے؟ فی حکم اہل کتاب. اہل کتاب کی تعریف ان کو بھی شامل ہو جائے گی. اب فقہا کی بھی تعریفیں دو بن گئی. کتب منسوخہ کی قید لگی ہے بعض جگہ پہ اور بعد میں مطلق دین سماوی کی بات آ گئی. اب یہ مسئلہ بن گیا اس لحاظ سے مابین نزاع کہ جو کہتے ہیں کتب منسوخہ کی قید ہے وہ بناتے ہیں اس کو اعتراضی، اور جو کتب منسوخہ نہیں مطلق دین سماوی کی قید لگاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کتب منسوخہ والی قید جو ہے یہ اعتراضی نہیں اتفاقی ہے. یہ اعتراضی نہیں بلکہ کیا ہے؟ اتفاقی. اور جو حضرات کہتے ہیں یہ میں جاتا کہ تو دیناً سماویہ تو وہ تو یہ کہہ لیتے ہیں کہ یہ قید اتفاقی ہے. اور جو کتب منسوخہ پر زور لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں وَلَهُمْ کتاب منزل سے مراد وہی پہلی کتابیں اور کتب منسوخہ ہے. اب یہ جگہ کا فیصلہ کون کرے؟ وہ تعبیر کرتے ہیں یہ کتب منسوخہ والی قید یہ اتفاقی، اور یہ بزرگ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو وَلَهُمْ کتاب منزل والی قید ہے اس سے مراد ہی کتب منسوخہ ہے. تو اب یہ دو تعریفیں آ گئی سامنے. اس لیے فقہائے کرام کے دو طبقے ہو گئے، علماء اور فقہا کے. بعض حضرات نے یہ کہا مطلق دین سماوی والی بات کو لے کر کہ یہ بھی موجودہ دور کے مشرک جو اب کلمہ پڑھتا ہے اور کفر شرک بھی کرتا ہے تو یہ جو نسلی مشرک ہے ان کا حکم ہے اہل کتاب والا. ان کا حکم کس کا ہے؟ اہل کتاب والا. لیکن دوسرے طبقے نے کہا کہ ان کا حکم ہے غیر اہل کتاب والا. اب یہ ایسا جھگڑا ہے جہاں تک آپ سمجھ چکے ہیں کہ یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں بلکہ مسئلہ کس کا ہے؟ تحقیق کا. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وہ جس مقام پر بھی اور لا تنکحوا المشرکات اس جگہ پر بھی واضح طور پہ کہتے ہیں کہ ہم بریلویوں کو اہل کتاب سمجھتے ہیں. یہ اہل کتاب مشرک ہے اس لیے ہم ان کا ذبیحہ کھاتے ہیں، اہل کتاب سمجھ کے کھاتے ہیں. شیخ القرآن دورہ تفسیر موجود ہے اس میں پورا زور سے کہتے ہیں دونوں مقام پر. اور سید عنایت اللہ شاہ سے بخاری رحمہ اللہ ان کی کیسٹ بھی موجود ہے. ہم نے خود ان سے پوچھا تھا یہ مسئلہ تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ بریلوی جو ہے یہ اہل کتاب ہے، نسلی ہے اور یہ اہل کتاب ہے، لیکن جو غالی و حیاتی ہے وہ مرتد کے حکم میں ہے، اس کا ذبیحہ حرام ہے. اور بریلوی اہل کتاب کے حکم میں ان کا ذبیحہ حلال ہے کیونکہ بریلوی تو اسلام پہ آئے ہی نہیں نا، یہ تو اسلام پہ آئے نہیں. اور جو غالی و حیاتی ہے جو کفر کی حدود میں داخل ہو چکا ہے تو وہ اسلام پہ آ کر پھر آئے، اور جو اسلام پہ آ کر پھرے تو وہ کیا بنتا ہے؟ سارا مرتدن.
وہ مرتد بنتا ہے، اس کی ذبیحہ حرام ہوتی ہے۔ یہ شاہ صاحب کی کیسٹ بھی ہے، ہم نے خود بھی شاہ صاحب سے یہ مسئلہ پوچھا تھا۔ بہرحال اسی طرح حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بھی بریلویہ کو اہل کتاب سمجھتے ہیں۔ بات دیانتداری سے ہونی چاہیے، اور اس لیے میں پوری بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں اگر اپنی ذہن کی ترجمانی کر کے بات کو گول مول کروں تو بددیانتی بنتی ہے۔ میں کوئی ضرورت نہیں تھی میں بڑے حضرات کا حوالہ دیتا، کیونکہ میرا ذہن ہے کہ یہ اہل کتاب نہیں، لیکن پھر بھی بڑے بڑے اکابر کی بات میں ذکر کر رہا ہوں، یہ اس کو میں اپنی دیانت کا تقاضا سمجھتا ہوں۔ شیخ القرآن رحمہ اللہ بھی انہیں کیا کہتے ہیں؟ اہل کتاب۔ سید عنایت اللہ شاہ صاحب بھی کیا فرماتے ہیں؟ اہل کتاب۔ قاضی شمس الدین صاحب بھی فرماتے ہیں اہل کتاب۔ لیکن ہمارے استاد حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ وہ ان کا زور تھا کہ یہ اہل کتاب نہیں بنتے، اہل کتاب نہیں۔ اس پر انہوں نے کتاب لکھی کلمات صادقہ فی احوال الزنادقہ۔ یہ کتاب پڑھنے کے قابل ہے، بڑے حوالے نقل کیجئے۔ اصل میں جو جہاں مسئلہ بنتا ہے، جو حضرات اکابر رحمہم اللہ ان کو اہل کتاب کہتے ہیں نا، بریلویوں کو اگلی بات ہماری سمجھ سے بالا تر ہے کہ وہی اکابر کہتے ہیں شیعہ کی ذبیحہ حرام ہے، اور نسلی قادیانی کی ذبیحہ بھی حرام ہے، پرویزی کی ذبیحہ بھی حرام ہے۔ یہاں ہمیں بھی ٹھوکر لگتی ہے کہ آخر فرق کیا ہے؟ بریلوی کی حلال ہے، جو وجہ جہاں یہ بیان کرو وہی وجہ شیعہ میں بھی ہے، وہی وجہ نسلی قادیانی میں بھی ہے۔ اگر اہل کتاب ہے تو پھر نسلی قادیانی بھی اہل کتاب ہے۔ پھر جس پر بھی کلمہ پڑھنے کے بعد کفر کا فتویٰ لگے گا، اگر وہ اہل کتاب ہے یا اہل کتاب کے حکم میں ہے، پھر صرف رضا خانی کی بات نہیں، پھر شیعہ کو بھی اہل کتاب ماننا ہوگا، مرزائیوں کو بھی اہل کتاب ماننا ہوگا، پرویزیوں کو بھی اہل کتاب ماننا ہوگا، باطنیہ کو بھی اہل کتاب ماننا ہوگا۔ ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ بریلوی تو بن گئے اہل کتاب اور شیعہ نسلی وہ غیر اہل کتاب، نسلی پرویزی غیر اہل کتاب، نسلی مرزائی غیر اہل کتاب، اور یہ بات ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو حلال ہے تو پھر سب کی حلال ہے۔ اور مسئلہ یہ بیان کر رہا ہوں کہ جن فرقوں پر کلمہ پڑھنے کے بعد کفر کا حکم لگتا ہے، کوئی فرقہ بھی ہو، تو علماء نے جن کی واضح تکفیر کی، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اب وہ اہل کتاب ہوں گے یا نہیں، مسئلہ یہ چل رہا ہے۔ تو میرا اشکال سمجھ آئے آپ کو؟ اس لیے مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ اور بعض دیگر حضرات نے صاف لکھ دیا کہ مرزائی نسلی اس کی ذبیحہ بھی حلال ہے، نسلی مرزائی کی ذبیحہ بھی حلال ہے۔ کیوں؟ اس قانون کے ساتھ آنا چاہیے۔ تو بہرحال ہم دیانتداری کے ساتھ یہی سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور کے مشرکین نسلی یہ اہل کتاب کے حکم میں نہیں، اور ہم انہیں اہل کتاب نہیں سمجھتے، ہمیں نہیں سمجھ آتا یہ کس طرح اہل کتاب ہے۔ تو بہرحال جو وجہ بھی بیان ہو، مسئلہ وقت ہوا تو شاید اس سال ذبیحۃ المشرکین یا احکام المشرکین یہ مستقل آ جائے۔ یہاں میرا مقصد مسئلہ بیان کرنا نہیں، یہاں صرف میرا مقصد ہے تنقید کرنا، تاکہ غلط فتوے لگا کے اپنے ایمان ضائع نہ کرو۔ مسئلے کی حیثیت بتانا تھا کہ یہ مسئلہ علمی تحقیقی مسئلہ ہے، اور دیانتداری سے اگر کوئی حلال سمجھتا ہے، دلائل اپنے کی روشنی میں اسے حرام خور کہنا یا کافر تک کا فتویٰ لگانا یہ خارجی بننے کے مترادف ہے۔ اور اگر کوئی حرام سمجھتا ہے دیانتداری سے تو اس پر بھی لان تان ملامت کرنا یہ بھی علمی دنیا کی شان کے خلاف ہے۔ اس لیے یاد رکھو ہر مسئلے میں اعتدال ضروری ہے۔ تو
مرتد کا حکم، اہل کتاب کا حکم، مشرک کا حکم، یہ جدا مسئلہ ہے۔ مسئلہ ہے کہ اس امت کا نسلی کافر مشرک جو کلمہ پڑھتا ہے اس کا حکم کیا ہے، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ پہلے تینوں مسئلے کیا ہیں؟ اتفاقی۔ آپ کو کچھ سمجھ آ گئی ہے؟